کتنے ہی آپ کو ایسے نمازی ملیں گے، میں نے خود اپنی لائف میں پرسنلی ایکسپیرینس کیا، ظاہری طور پہ ایسا زبردست خلیہ بندے کا، آپ اگر اس بندے کو دیکھیں تو لمبی داڑھی، مونچھیں صاف، اور ٹخنوں سے اوپر شلوار، ٹراؤزر بھی پہنے گا تو ٹخنوں سے اوپر، نماز کا وقت ہوگا تو اذان کے ہوتے ہی مسجد میں، اور تہجد بھی پڑھتا ہے، رو رو کے دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن کیا لوگوں سے پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس طرح تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، کتنے لوگ ہیں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، جی ہم تو اکثر موت کو یاد کرتے ہیں، ہمیں تو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، موت کا خیال آتا ہے تو بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، بڑا خوف آتا ہے۔ لیکن اگر انہی لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگیوں میں آپ کو دین نظر نہیں آئے گا، صرف باتوں کی حد تک موت کا تذکرہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ صرف یاد کرنا کافی نہیں ہے، کیا ہم آج وہ اعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عزت و شرف حاصل ہو؟ کیا ہمارے اندر واقعی آخرت کا اتنا خوف ہے، اور ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جو ہے وہ شریعت نے جتنے بھی کام کرنے کے لیے کہے ہیں، کیا ہم آج وہ کر رہے ہیں؟ اگر وہ کر رہے ہوتے تو اللہ کی قسم آج اس امت کو عزت و شرف ملا ہوتا کہ جو انسان موت کو کثرت سے یاد کرے گا اور پھر موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے گا تو وہ عقل مندی کا سٹیمپ تو اس پہ لگے گا ہی، اس کو یہ ایک ریوارڈ تو ملے گا، بھئی یہ عقل مندوں میں شامل ہو گیا۔ لیکن اس کا ایک اور فائدہ اس کو کیا مل رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور شرف عطا کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اکثر ہم لوگ جب دین سے متعلق کچھ بھی پڑھتے ہیں یا کوئی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو بہت سارے اس کے اندر ایسے ایریاز ہیں، بہت سارے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسی بات جس کا بہت زیادہ تذکرہ قرآن میں بھی بہت جگہ پہ آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بہت ساری جگہ پہ اس چیز کا تذکرہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث میں اس فینومینا کو، اس ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کیا، اور یہ ٹاپک ہے موت سے متعلق۔ اور موت سے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں، موت آنے کی کیفیت، موت کے وقت کی کیفیت، موت کے بعد قبر میں جانے کی کیفیت، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جانے کی کیفیت، بہت سارے اس کے اندر بھی مختلف قسم کے عنوانات ہیں جن کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا اور صحابہ کو بتایا، وہ یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اور موت کو یاد کرنے کی جو کئی وجوہات ہیں اور ان کے جو فوائد ہیں، اور اس سے انسان کو حاصل کیا ہوگا، اور بالخصوص مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا تذکرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں کیا۔ ایک حدیث تو بڑی معروف حدیث ہے جس کے بارے میں پہلے بھی بات بہت دفعہ کر چکے ہیں اور ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اکثر ذکر حازم اللذات عن الموت، کہ تم لذتوں کو ختم کر دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو یہ جو موت ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو کثرت سے یاد کرنا۔ اس کے بارے میں اتنا نہیں کہا کہ اس کو کبھی کبھی یاد کر لیا کرو، جب وقت ملے تو یاد کر لیا کرو، فرصت ہو تو یاد کر لیا کرو، نہیں، آپ نے کیا فرمایا کہ کثرت سے یاد کرو۔ اور یہ جو کثرت کسی بھی چیز کی جو ہوتی ہے، ایک تو اس کی اہمیت کو بھی بیان کرتی ہے، اور دوسرا جو چیز کثرت سے کی جاتی ہے انسان کو اپنی زندگی کا فوکس پھر اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ انسان کا ہو جاتا ہے۔ جب ہم کثرت سے مال کی بات کرتے ہیں تو دل دماغ کے اندر ہر وقت مال ہی جو وہ گھومتا رہتا ہے۔ جب ہم کثرت سے فیشن کی بات کرتے ہیں تو ہر وقت فیشن ہی کا خیال دماغ میں چلتا رہتا ہے۔ جب ہم کثرت سے موویز کی بات کرتے ہیں تو ہر وقت دماغ میں موویز چلتی رہتی ہیں۔ کثرت سے ڈرامے کی بات کرتے ہیں تو ہر وقت ڈرامے چلتے رہتے ہیں۔
کثرت سے سلیبریٹیز کی بات کریں گے تو ہر وقت دماغ میں وہی چلتی رہیں گی. تو جو چیز بھی آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں کثرت سے ہوگی وہ انسان کے دل اور دماغ کو آکوپائی کر لیتی ہے اور اس کا اثر بہت گہرا انسان کی زندگی پہ آتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ موت کو تم کثرت سے یاد کیا کرو, کبھی کبھی نہیں کرنا بلکہ بہت زیادہ یاد کرنا ہے. اور جو یہ کثرت سے یاد کرنا ہے اس کے بارے میں بہت ساری حدیث میں پھر اس کے ریزنز بھی بتائے اور اس کے فائدے بھی بتائے. ایک مرتبہ ایک انصاری انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہو وہی شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے. اب دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی اکثر اپنی زندگی میں مختلف قسم کی شخصیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, کامیابی کے مختلف کرائٹیریا جاننا چاہتے ہیں, عقل مندی کے کرائٹیریا جاننا چاہتے ہیں. تو صحابہ نے بھی ان کے اندر بھی اسی قسم کی جو ہے کیفیت ہوتی تھی, اسی قسم کے سوالات ان کے ذہنوں میں آتے تھے, کیونکہ جب وہ اسلام کی طرف آئے تو ان کا ایک سب سے بڑا جو فوکس کیا تھا وہ ہر اس چیز کو جاننا چاہتے تھے کہ جس کے ذریعے سے جس کو اپنی زندگی میں لا کے عمل کر کے وہ آخرت میں کامیاب ہوں اور سب سے اعلیٰ درجے پہ پہنچ سکیں. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سارے کویشچنز جو ہیں وہ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں بھی موسٹ سکسیزفل پیپل, آپ اس کے بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیں گے لوگ, تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے وہ سکسیس کا کرائٹیریا کیا ہے, وہ کامیابی کہاں کی چاہیے ہے, کتنے عرصے کی ہے, کیا وہ واقعی کامیابی ہے کہ نہیں ہے. لیکن چونکہ سارا فوکس دنیا پہ ہوتا ہے تو دنیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ساری کریکٹرسٹکس اور وہ سارے اچھے کام یا وہ ساری چیزیں ہم جاننا چاہتے ہیں جو کسی ایک شخص کو ایک خاص مقام تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوئیں. تو یہ ہمارا فوکس جو کہ دنیا ہے, لیکن صحابہ کا فوکس آخرت تھا. تو ان کے جتنے بھی سوال ہوتے تھے ان کا جو فوکس زیادہ تر کیا ہوتا تھا کہ ہم آخرت میں کس طرح کامیاب ہوں. تو صحابہ نے تو جب انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ عقل مند کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بڑا زبردست جواب ہے اس اعتبار سے کہ ہمیں کلیئرٹی مل جائے کہ ہم اپنا فوکس اور ہم اپنا جو کرائٹیریا ہے اس کو کریکٹ کر سکیں. آپ نے کیا فرمایا کہ عقل مند, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو دنیا میں پیسہ اکٹھا کر لے اور مرتے وقت اتنا پیسہ چھوڑ کے جائے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی اس پیسے کو کھاتی رہیں, یہ بندہ عقل مند ہے. ہم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا, ہم سے کوئی پوچھے بھی عقل مند بتائیں کون ہے, تو ہم عقل مند کس کو کہیں گے؟ ہم نے یہی کہنا ہے عقل مند وہ ہے جس نے بڑے اچھے وقت پہ فلاں ملک کی امیگریشن لے لی, دیکھو آج اپنے ملک کے حالات کیا ہیں, وہ تو عیشی کر رہے ہیں, ہم مارے گئے, بڑا عقل مند انسان ہے. عقل مند تو وہ شخص ہے جو کرپٹو میں بڑے اچھے ٹائم پہ گھس گیا اور اب دیکھو جو ہے وہ اتنے کروڑوں روپیہ کما کے بیٹھا ہے, بڑا عقل مند انسان ہے. یہ فلاں شخص بڑا عقل مند ہے کیونکہ اس نے فلاں ڈگری جو ہے وہ اس میں ایڈمیشن لے لیا تھا فلاں یونیورسٹی میں, اور اس ڈگری کی بڑی ویلیو ہے, دیکھو اب وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے. تو یہ سارے ہم عقل مندی کی جب جواب دیتے ہیں ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھی اہم ہیں. میں اس میں مطلب یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے اوپر جان بوجھ کے فقر کو مسلط کرے, لیکن یہ چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ جو تم سمجھتے ہو عقل مندی ہے یا جو کرائٹیریاز تم نے عقل مندی کے بنائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عقل مندی نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ ہاں اس نے ایک اچھا ڈیسیژن کیا کہ اپنی دنیا بنانے کے لیے جو ہے وہ اس نے اتنے پیسے بنا لیے کہ اپنے بچوں کے لیے پیسے چھوڑ کے چلا گیا, لیکن ان تمام باتوں کو جو میں نے پہلے بات کی ان کو ہم یہ نہیں کہیں کہ عقل مند انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے. اور پھر مزے کی بات کیا ہے کہ آپ نے صرف اتنا نہیں کہا بلکہ اس کے ساتھ ایک چیز کنیکٹ کیا آگے, کیا, اور مرنے سے پہلے موت کے بعد آنے والے وقت کی تیاری بھی کرتا ہے. ان دونوں چیزوں کا بڑا ڈیپ کنیکشن ہے, کیونکہ اگر ہم دونوں کو صرف اتنا, اگر اس حدیث کو صرف اتنا لے لیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے. تو اس طرح تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ ہیں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، جی ہم تو اکثر موت کو یاد کرتے ہیں، ہمیں تو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، موت کا خیال آتا ہے تو بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، بڑا خوف آتا ہے. لیکن اگر انہی لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگیوں میں آپ کو دین نظر نہیں آئے گا، صرف باتوں کی حد تک موت کا تذکرہ ہے. اس کے لیے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ صرف یاد کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ یاد کے ساتھ ساتھ اس یاد کی وجہ سے تمہارے اندر ایک ایموشن ٹریگر کرے گا. جب تم موت کو یاد کرو گے کثرت سے تو تمہارے اندر فکر پیدا ہوگی، تمہارے اندر خوف پیدا ہوگا، تمہارے اندر ریئلائزیشن آئے گی، تمہارے اندر اس وقت کے بارے میں سوچ کے کہ جب میں مروں گا تو مرنے کے بعد کیا ہوگا اس چیز کا احساس پیدا ہوگا. یہ سارے ایموشنز جب تمہارے اندر پیدا ہوں گے تو خالی ان جذبات کو اور الفاظ کو ہی نہیں دہراتے رہنا، بلکہ ان جذبات کو تم نے عمل کی طرف لے کر جانا ہے. اور وہ کیا ہے کہ صرف موت کو تم کثرت سے یاد نہیں کرو گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرے گا، عقل مند کون ہے، جو پھر اس کے بعد کے لیے تیاری بھی کرے گا. جس کو موت کا ڈر لگے گا تو جو ہی موت کی یاد آئی تو دل میں خوف پیدا ہوا تو کیا ہوا، نماز نہیں پڑھتا تھا اب یہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا. موت کو یاد کر کے خوف پیدا ہوا تو یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا زکوٰۃ دینا شروع کر دے گا. یہ حرام کھاتا تھا حرام چھوڑ کے حلال کھانا شروع کر دے گا. یہ رشوت لیتا تھا رشوت دینا بند کر دے گا. یہ زنا کرتا تھا زنا کرنا بند کر دے گا. یہ چوری کرتا تھا چوری کرنا چھوڑ دے گا. یہ شراب پیتا تھا شراب پینا چھوڑ دے گا. یہ والدین کا نافرمان تھا والدین کی نافرمانی چھوڑ دے گا. یہ جتنے بھی فرائض ہیں یہ خوف اس کو ان تمام فرائض کو پورا کرنے کی طرف لے کر جائے گا اور اس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت آئے گی. اور جتنے بھی اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں یہ خوف اس کو ان گناہوں سے دور کرے گا اور یہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے گا. تب کہلایا جائے گا کہ یہ شخص بڑا عقل مند ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد بھی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت کی تیاری بھی کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہو جو یہ کہے کہ مجھے اگلے ہفتے میرا پیپر ہے اور میری تو بالکل تیاری نہیں ہے، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں چل ڈر لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تیاری کرے گا. اگلے دن آپ دیکھتے ہیں وہ جا کے کرکٹ کھیل رہا ہے اور پھر وہاں سے نکلتا ہے دوستوں میں بیٹھا ہوا گپ شپ چل رہی ہے، پھر وہاں سے نکل کے وہ کسی دوسری جگہ پہ پارٹی کرنے کے لیے چلا گیا، گھوم پھر رہا ہے. 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے، پھر آپ کو 3 دن بعد ملتا ہے اور بات ہوتی ہے، آپ پوچھتے ہیں ہاں بھائی ایگزام کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ جی تیاری تو نہیں ہے لیکن بڑا ڈر لگ رہا ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ یہ فضول باتیں کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، بیوقوف انسان ہے. اس طرح بولے جا رہا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن جس چیز کا ڈر لگ رہا ہے اس کی تیاری کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے دل میں ڈر وغیرہ کوئی نہیں ہے، صرف زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر یہ پاگل ہے، بیوقوف انسان ہے، اس کو کوئی عقل نہیں ہے. تو یہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ اگر ہم موت کے بارے میں یہ کہیں کہ بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، بڑا ڈر لگتا ہے، اور اگر اس کی وجہ سے زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، اللہ کی فرمانبرداری نہیں آ رہی، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوٹ رہی، تو پھر ہم موت کو اس طرح یاد نہیں کر رہے جس طرح موت کو یاد کرنے کا حق ہے. تو یہاں پر ایک چیز ہمیں کیا پتہ لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد بھی کرتا ہے. عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد بھی کرتا ہے اور اس کے بعد آنے والی زندگی کی پھر تیاری بھی کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک دفعہ ایک اور انصاری نے ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا عقل مند اور دور اندیش انسان کون ہے؟ اب اس میں ایک چیز اور ایڈ ہو گئی ہے. پچھلی حدیث میں صرف عقل مندی کی بات تھی، اب 2 باتیں پوچھی گئیں، سب سے بڑا عقل مند اور دور اندیش. دور اندیش سے مراد ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم سوچنے والا، ٹھیک ہے، یا ہم یوں کہ ویژنری انسان کون ہے. تو دنیا میں بھی یہ سوال ہوتا ہے نا، ہم ویژن کی بات کرتے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کرتے ہیں، شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، مڈ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کی ہم بات کریں تو جو اچھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اپنے پلان کو صرف ایک ہی اسکیل کے اوپر نہیں رکھتی، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ شارٹ ٹرم پلان ہمارا یہ ہے کہ اگلے سال ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، مڈ ٹرم پلان ہمارا یہ ہے کہ اگلے 5 سال میں ہم نے یہاں پہنچنا ہے، اور لانگ ٹرم پلان ہمارا یہ ہے کہ اگلے 25 سال میں یا 20 سال میں ہم نے یہاں سے یہاں پہنچنا ہے.
تو 3 طرح کے پلانس چل رہے ہوتے ہیں. ٹائمنگ ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے اس میں, لیکن بہرحال لانگ ٹرم جو ایک چیز ہوتی ہے, ہم کس کو کہتے ہیں, ہم ان سارے پلانس میں ایک جو ہے وہ عقل مند جس کو ہم کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے, اس کو کہتے ہیں جو بڑا ویژنری ہوتا ہے, جو دور تک سوچتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوچ کے یہاں پہ رک نہیں جائے گا, بلکہ عقل مند ہوا جو بڑا دور سوچتا ہے, دور تک سوچتا ہے اور دور اندیش ہے. تو سوال کیا گیا کہ عقل مند کون ہے اور دور اندیش انسان کون ہے, کہ جو واقعی لانگ ٹرم میں صحیح طرح سوچنے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ سب سے زیادہ جو عقل مند کون ہے, جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو اور موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو. یہ حدیث میں جو پہلے جواب تھا وہی اتنا جواب دیا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں, دنیا اور آخرت میں عزت و شرف پانے والے ہیں. اب صرف عقل مند نہیں ہیں, بلکہ جو انسان موت کو کثرت سے یاد کرے گا اور پھر موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے گا, تو وہ عقل مندی کا سٹیمپ تو اس پہ لگے گا ہی, اس کو یہ ایک ریوارڈ تو ملے گا کہ بھئی یہ عقل مندوں میں شامل ہو گیا. لیکن اس کا ایک اور فائدہ اس کو کیا مل رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور شرف عطا کرے گا. اب یہ موت کے یاد کرنے کی وجہ سے جب ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے, ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آخرت میں کامیابی کی تو سمجھ آتی ہے. لیکن دنیا میں کیسے عزت و شرف ملے گا؟ ایک بندہ موت کو کثرت سے یاد کر رہا ہے اور پھر آنے والی زندگی کی تیاری کر رہا ہے, مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کر رہا ہے, تو عزت اس کو دنیا میں مل رہی ہے. دنیا میں کیسے عزت ملے گی؟ جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے گا. اور ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے, اتنا پریکٹیکل دین ہے کہ جو انسان آخرت اورینٹڈ ہو جاتا ہے, جو انسان آخرت پہ فوکس کر کے زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے, تو ہمارا دین اس سے ہر وہ کام کرواتا ہے جس سے اس کو دنیا میں بھی عزت و شرف ملے گا, اور اس کو ہر اس کام سے دور رکھتا ہے جس میں اس کو دنیا اور عزت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جب موت کو کثرت سے یاد کرے گا اور تیاری شروع کر دے گا تو ظاہر سی بات ہے, اب یہ پہلے جھوٹ بولتا تھا, اب یہ جھوٹ نہیں بولے گا, سچ بولنا شروع کر دے گا. یہ پہلے گالیاں دیتا تھا, اب یہ گالیاں نہیں دے گا. پہلے اس کی زبان پہ ہر وقت گالیاں ہوتی تھیں, اب اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہے. پہلے یہ ہر وقت ہر ایک سے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار تھا, اب یہ با اخلاق ہو کے زندگی گزار رہا ہے, لوگوں کو عزت دے رہا ہے, لوگوں کا احترام کر رہا ہے. پہلے یہ جھوٹ بولتا تھا, دھوکے دیتا تھا, لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتا تھا, اب یہ جب پیسے لے رہا ہے تو جس وقت پہ اس نے کمٹمنٹ کی ہے اس وقت پہ وہ لوگوں کو پیسے لوٹا رہا ہے. پہلے یہ ملاوٹ کر کے چیزیں بیچا کرتا تھا, اب اس نے آخرت کی تیاری شروع کر دی ہے تو ملاوٹ چھوڑ کے لوگوں کو خالص چیز بیچے گا. پہلے یہ والدین کی نافرمانی کرتا تھا, اب یہ والدین کی فرمانبرداری کرے گا. پہلے یہ پڑوسیوں کے ساتھ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا, اب یہ پڑوسیوں کو جا کے کبھی کھانا دے رہا ہے, کبھی ان کے خیال کر رہا ہے, ان کی مشکلات میں ان کے کام آ رہا ہے. آفس کے اندر یہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ پولیٹکس کرنے میں لگا ہوتا تھا, اب اس کو آخرت کی فکر ہے, اب یہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگا ہوا ہے. تو یہ سارے کام جب یہ کرے گا آخرت کی تیاری کے, تو اس کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت و شرف عطا کرے گا. آج اگر ہم اپنا حالات دیکھیں, امت مسلمہ کے حالات, تو آج ہماری عزت کیوں نہیں ہے؟ سوال کرتے ہیں جی ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے, ہمیں تو کوئی منہ نہیں لگاتا. تو بھائی بات یہ ہے, اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے نا. کبھی ہم نے اپنی عزت بنائی؟ کیا ہم آج وہ اعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عزت و شرف حاصل ہو؟ کیا ہمارے اندر واقعی آخرت کا اتنا خوف ہے اور ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جو ہے وہ شریعت نے جتنے بھی کام کرنے کے لیے کہے ہیں, کیا ہم آج وہ کر رہے ہیں؟ اگر وہ کر رہے ہوتے تو اللہ کی قسم آج اس امت کو عزت و شرف ملا ہوتا. کیونکہ جب اس امت نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے وہی لوگ جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے, اونٹ چرایا کرتے تھے, ہر وقت لڑتے رہتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت کرتے تھے, دنیا میں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا, دنیا میں کوئی ان کو جانتا نہیں تھا, دنیا میں کوئی ان کے ساتھ ڈیل کرنے والے کے لیے تیار نہیں تھا. جو ہی وہ لوگ
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت و شرف عطا کی۔ آج 1400 سال کے بعد بھی ہم ان صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ۔ دنیا بھی اللہ نے دی ایسی عزت کہ 1400 سال کے بعد بھی جو ہے وہ آج اگر دیکھا جائے تو تقریباً 2.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں آج کتنی عزت ہے، کس وجہ سے؟ ان صحابہ نے اپنی زندگی جب تبدیل کی تو ایسا تو نہیں ہوا کہ جب وہ اسلام سے پہلے جو لوگ تھے تو جب وہ اسلام میں آئے تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یونیورسٹیز بنا دیں، انہوں نے ماسٹرز کلاسز شروع کر دیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کرنا شروع کر دیں، انہوں نے میڈیسن کے اندر ایکسیل کیا۔ بعد میں یہ سب بھی ہوا، لیکن جو صحابہ کی زندگی میں جو چینج تھی وہ کیا تھی؟ وہ ایک ہی تھی، وہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لیا ہے بس۔ اور یہ چیز یاد رکھیے، ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارا دین شاید ہمیں MBA چھوڑنا پڑ جائے گا، شاید ہمیں یونیورسٹی چھوڑنی پڑ جائے گی، یا ہم IT میں نہیں جا سکیں گے، یا ہم بزنس نہیں کر سکیں گے، یا ہم جو ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے اوپر کام نہیں کر سکیں۔ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ ہمارا دین ہمیں کہیں پر بھی اس چیز پہ ریسٹرکٹ نہیں کرتا۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزاریں گے تو اللہ ہمارے اندر ایسی کریکٹرسٹکس ڈیولپ کر دے گا، ایسی خصوصیات ہمارے اندر آ جائیں گی کہ جس کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و شرف حاصل ہوگا۔ تو یہ جو دوسرا بینیفٹ کیا مل رہا ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کر کے اس کی تیاری کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت و شرف بھی عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو کوئی شخص جو تھا اس کا تذکرہ کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ بڑا عبادت گزار اور بڑا پرہیزگار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم اپنے جس ساتھی کا ذکر کر رہے ہو کیا وہ موت کو کثرت سے یاد کرتا تھا؟ کبھی تم نے اس کو سنا؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے اس کو موت کا تذکرہ کرتے ہوئے تو کبھی نہیں سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پھر تمہارا وہ ساتھی عبادت اور پرہیزگاری کے اس درجے کو اور مقام کو نہیں پہنچا جس کو تم سمجھ رہے ہو۔ سوچے سبحان اللہ، صحابہ ایک شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بڑا عبادت گزار۔ ظاہری بات ہے صحابہ نے اس کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو تبھی کہہ رہے ہیں نا، دیکھا ہوگا بھئی وہ ہر وقت نماز پڑھتا ہے، دیکھا ہوگا کہ تہجد بھی پڑھتا ہے، دیکھا ہوگا بھی قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، دیکھا ہوگا ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے، تو تبھی صحابہ نے کہا کہ بڑا عبادت گزار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سوال یہ نہیں کیا۔ جب صحابہ نے یہ کہا نا کہ وہ بڑا عبادت گزار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ اچھا مجھے بتاؤ اس کے نماز کی کیا کیفیت تھی، اچھا مجھے بتاؤ کہ وہ نماز کتنی لمبی پڑھتا تھا، اچھا مجھے بتاؤ کہ وہ نماز میں کس صف میں کھڑا ہوتا تھا، اچھا مجھے بتاؤ کہ اس کی نماز میں خشوع اور خضوع تھا کہ نہیں تھا، اچھا بتاؤ کہ فرض کے علاوہ وہ نوافل دن میں کتنے پڑھا کرتا تھا، اچھا رات کو جب وہ تہجد پڑھتا تھا تو کتنی لمبی نماز پڑھتا تھا۔ ان میں سے کوئی سوال بھی نہیں کیا۔ یہ عبادات اپنی جگہ اہم ہیں۔ میں یہاں پر یہ چیز کلیئر کر دوں ساتھ ساتھ، کیونکہ پچھلے دنوں ایک لیکچر میں لوگوں کو بلا وجہ کنفیوژن ہوگی، شاید میں کسی اور ٹاپک کو ایکسپلین کرتے ہوئے نماز کے کانٹیکس میں بتا رہا تھا تو لوگ یہ سمجھ لیں کہ شاید میں نماز کو کہہ رہا ہوں کہ نماز اہم نہیں ہے۔ میں کلیئر کر دوں، جتنی میں نے باتیں کی یہ ساری باتیں اپنی جگہ اہم ہیں۔ نماز کو وقت پہ ادا کرنا، پہلی صف میں ادا کرنا، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا مردوں کے لیے، اور نماز میں خشوع اور خضوع کا خیال رکھنا، فرائض بھی ادا کرنا، سنت نماز بھی پڑھنا، نفل بھی پڑھنا، تہجد بھی پڑھنا، سب اہم چیزیں ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کے بارے میں سنا کہ بڑا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا عبادت گزار ہے، تو آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ وہ موت کو کثرت سے یاد کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ تو جب صحابہ نے کہا کہ نہیں کرتا تھا تو پھر آپ نے کہا کہ وہ اس مقام کو نہیں پہنچا جو تم سمجھ رہے ہو۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ جو انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور واقعی اس کے اندر موت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے یا موت کا خوف ہوتا ہے،
تو اس کی زندگی میں پھر صرف عبادات نہیں آئیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ صرف نمازیں پڑھنا شروع کر دے گا، باقی سارا دین سائڈ پہ کر دیا. آج ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہی ہو رہا ہے. جو ہی ہم دین کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، نمازیں شروع ہو جاتی ہیں. بہت اچھی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے انسان، لیکن وہ نمازیں شروع ہوتی ہیں اور سارا دین پھر صرف نمازوں تک ہی رہ جاتا ہے. کتنے ہی آپ کو ایسے نمازی ملیں گے، میں نے خود اپنی لائف میں پرسنلی ایکسپیرینس کیا. ظاہری طور پہ ایسا زبردست خلیہ بندے کا، آپ اگر اس بندے کو دیکھیں تو لمبی داڑھی، مونچھیں صاف، اور ٹخنوں سے اوپر شلوار، ٹراؤزر بھی پہنے گا تو ٹخنوں سے اوپر. نماز کا وقت ہوگا تو اذان کے ہوتے ہی مسجد میں، اور تہجد بھی پڑھتا ہے، رو رو کے دعائیں بھی کرتا ہے. لیکن کیا، لوگوں سے پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے. میں جانتا ہوں پرسنلی ایسے کیسز. پیسہ لیا، فلاں کے پاس پیسہ لیا، اس سے پیسہ لیا اور اس سے پیسہ لے کے غائب ہو گیا. اب وہ بندہ پیچھے بھاگ رہا ہے، بھائی میرے پیسے دے دو. ہاں وہ بھی دیتا ہوں، کرتا ہوں، بھی دیتا ہوں، کرتا ہوں، بس گولیاں، جھوٹی باتیں. دوسرے کے پاس گئے، اس سے پیسہ لیا، ظاہری حلیے کو استعمال کیا، اس سے پیسہ لیا، اور جو ہے اس کو بھی پیسہ دینے سے فرار. اب وہ بھی بھاگ رہا ہے. تو ایک طرف تو بڑا نمازیں پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف لوگوں کے پیسے کھا رہا ہے. تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہاں پہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ صرف نمازیں اور عبادات کی بنیاد کے اوپر یہ مت کہو کہ بڑا عبادت گزار تھا. اصل اللہ کا ولی وہ ہے جو پورے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے. جو خالی نمازیں پڑھتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، وہ متقی بھی نہیں بن سکتا. تقویٰ کا معیار ہی یہی ہے، تقویٰ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ فرائض کو پورا کرنا اور حرام سے بچنا. ایک شخص صرف فرائض پورے کر رہا ہے اور حرام سے نہیں بچ رہا تو وہ کیا ہے، وہ تو متقی ہی نہیں ہے. تو ولی ہونا تو بہت آگے کی بات ہے. تو کیا پتہ لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ موت کو کثرت سے یاد نہیں کرتا تھا تو وہ عبادت کے اس درجے کو نہیں پہنچا. کیوں؟ کیونکہ جب بھی ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو پھر جب نماز کا وقت ہوگا تو نماز کے لیے جائیں گے، جب زکوٰۃ کا وقت ہوگا تو زکوٰۃ ادا کریں گے، جب لوگوں سے پیسہ لیا ہوگا تو پیسہ وقت پہ ادا کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. کسی کو ایک درہم کا، 1 روپے کا بھی دھوکہ نہیں دینے کا سوچ سکتا وہ انسان جس کے دل میں واقعی یہ خوف ہو کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. جس میں یہ خوف نہیں ہے وہ نمازیں شاید پڑھ لے گا لیکن وہ پورے دین پہ نہیں چل سکتا ہے. اسی لیے پورے دین پہ چلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد آنے والی زندگی تیاری کی جائے اور پورے دین کو سامنے رکھتے ہوئے تیاری کی جائے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اسی طریقے سے تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا ایک تو عقل مندی کی نشانی ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ دور اندیش ہے، لانگ ٹرم سوچنے والا ہے، ویژنری وہ اصل میں وہ شخص ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور موت کو یاد کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و شرف عطا فرماتا ہے. اور اصل عبادت گزار وہی ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے پوری زندگی اپنی ایسی گزارتا ہے جس میں اللہ کی اطاعت ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.